حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو، اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی، یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا، جب اس کو نظر آتا ہے اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئیں، اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی، حج بھی تھا، اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے، قرضے بھی تھے، کس چیز کی نصیحت کروں، کس چیز کی وصیت کروں؟ فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا، بیٹے کو بھی نہیں بتایا، بیٹی کو بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا، یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں، وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا، ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتی۔ یہ انسان کی شارٹ لائف ہے، مختصر سی زندگی ہے جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات فرمائی، ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو، اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا، اتنی زمین، اتنی پراپرٹی دوں گا جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا، جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے تک، جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں ایک پورے دن۔ میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی، اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ، شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر۔ وہ نکلا اور جب لکیر کھینچتے جب چلنے لگا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے، اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی ہے، دوپہر ہو گئی، وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا ہے، واپس آ کر کے سرکل پہ ختم تو کرنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا، سوچتا اور تھوڑا کرتے وہ اثر ہو گئی اس کی، اب اس کو لگا کہ واپس پلٹنا چاہیے، کئی کلومیٹر ہو گئے تھے، اتنے کلومیٹر کی زمین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا، لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی، کیونکہ صبح سے چل رہا ہے، کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا، اب سورج پیلا پڑ گیا، ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی، اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا آ رہا ہے اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سانس پھولنے لگ گئی، دوڑتے ہانپنے لگ گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا، دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر، لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا، بہت بڑا سرکل، بہت بڑی لکیر کھینچا تھا، لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا، جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی، اس کی روح نکل چکی تھی، اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی، بہت لمبی لکیر کھینچا، اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی، لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ، اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو، اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی، دوڑتا کتنا لمبا رہا، صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا، لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی، وہ 6 فٹ کی جگہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے۔ کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے۔ آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے، صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھانا لے، ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سنیے، یہ تو حالات ایسے ہو گئے، یہاں بڑے بڑے
درخت ہی نگل گئے, کھجور تو چھوڑے, بیکار بھی نہیں. حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگیاں آباد. خیر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے, ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا, کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے, میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں, جنت میں پورا باغ اسے عطا کروں. صحابہ, ظاہر سی بات ہے, ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی, سب گئے, میں حاصل کر لوں, میں حاصل کر لوں. اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے, آنگن میں اس کے ہے, بیچ دے. اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے, مجبوری ہے, تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں, مجھے دینا نہیں. اب سنیے میرے عزیزوں, مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح, اللہ اکبر, کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی. ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے, ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں. اوالیہ مدینہ آج بھی مشہور ہے, جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی. ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا, بڑا خوبصورت تھا, لوگ مثال دیتے تھے, تعریفیں کیا کرتے تھے, ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے. ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا. ابو دحداح کہتے ہیں, اس یہودی کے پاس سیدھے آتے, کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا, بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں. اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں ابو دحداح کا باغیچہ تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں, نام بہت سنا ہوا ہے. کہا وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا, ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا. اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو, یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دحداح کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے, ہم مذاق نہیں کرتے, ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا ایسے 70 باغیچے ہوں, نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کرتے, سب ہم وقف کر دیں. اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی, یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے. اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے, باغیچہ تو ملے گا ہی, لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے. درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا, یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے. سودا کر لیا. کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں, بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو. ابو دحداح نے اسی وقت لکھ کر کے دے دیا, یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے. سوچو میرے عزیزوں, جس کو سینچا ہو محنتوں سے, جس باغیچے کو سجایا ہو, وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں, کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی, رسول اللہ کا فرمان تھا. آئے, ان کی بیوی ان کے بچے, باغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا, نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا, وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے. ابو دحداح اپنے باغیچے کے دروازے پر آئے, پھاٹک پر, اندر نہیں آتے, باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے. ام دحداح پوچھتی ہے, وہ آواز آتی ہے, کیا ہوا اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دحداح کہتے ہیں بیگم باہر آ جا, یہ باغیچہ بک چکا ہے, اب ہمارا نہیں ہے, سامان لے, بچے لے اور باہر آ جا. بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا, لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں. وہیں سے اندر سے کہتی ہے ابو دحداح میرا تم پر یقین ہے, اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا, ورنہ ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے. کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا. ابو دحداح نے کہا میری رفیق حیات باہر تو آ جا, میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے, باہر آ جا. بچوں کو لیتی, اپنا سامان سمیٹتی ہے, اور اسی وقت باغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی. ابو دحداح سے پوچھتی ہے یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا, کیا سودا کیا, کتنے پہ بیچا؟ ابو دحداح نے کہا میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں, 1 درہم نہیں ہے. کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے, اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا. میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے, اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے. بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری, گھر بیچ کے آ گیا, فلاں کر کے آ گیا. وہ دنیا دار عورت نہیں تھی, ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے ابو دحداح مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا, قسم رب ذوالجلال کی, اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے. حضور کی بات تھی, وہ یقین تھا, دنیا دے دیا, خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے.
آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو، ختم کر دو، اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں، اپنی خواہش نہیں۔ تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے، میری بیوی کیا بول رہی ہے، میرا باپ کیا بول رہا ہے، میری ماں کیا بول رہی ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی، دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اپنی خواہشات وہاں پر۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے، حضور ان کے گھر پر موجود ہیں۔ مکہ سے ایک لیٹر آیا، جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے، اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے، عشق کرتے تھے۔